سورہ القصص پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم پہاڑ کے مغربی جانب موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو احکام دیے، اور نہ تم گواہوں میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں، پھر ان پر بہت زمانہ گزر گیا، اور تم مدین والوں میں بھی نہ رہتے تھے کہ انہیں ہماری آیتیں سناتے، مگر ہم ہیں پیغامبر بھیجنے والے۔ اور تم طور کے کنارے نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن یہ تمہارے رب کا انعام ہے تاکہ تم ایک ایسی قوم کو ڈرا دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، یعنی مکہ والوں کو ڈرا دو۔ آیت نمبر 45 سے، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان پر ان کے اعمال کے سبب سے کوئی آفت آئے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اسے ویسا ملا جیسا موسیٰ کو ملا تھا، یعنی تورات۔ کیا لوگوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 49 سے، کہو کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پس اگر یہ لوگ تمہارا کہا نہ کر سکیں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے پے در پے اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ آیت نمبر 52 سے، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ انہیں سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے اسے ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا اس پر کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تمہیں سلام، ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 57 سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت پر چلنے لگے تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں امن اور امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 58 سے، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنے سامنے معیشت پر نازاں تھی، پس یہ ہے ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئیں مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کی بڑی بستی میں
کسی پیغمبر کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جبکہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں۔ آیت نمبر 60 سے۔ اور جو چیز بھی تمہیں دی گئی ہے تو وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان اور ان کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اسے پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا فائدہ دیا ہے؟ پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 62 سے۔ اور جس دن خدا انہیں پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ یعنی وہ خدا کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے؟ جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے تھے، ہم ان سے برات کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 64 سے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ یعنی قیامت کے دن وہ پکاریں گے جن لوگوں کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، لیکن ان کے پاس کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا اور پھر وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے۔ کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور جس دن خدا انہیں پکارے گا اور فرمائے گا کہ تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا؟ پھر اس دن ان کی تمام باتیں گم ہو جائیں گی تو وہ آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے، البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 68 سے۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور وہ پسند کرتا ہے جسے چاہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا، اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 71 سے۔ کہو کہ بتاؤ اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ کہو کہ بتاؤ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 74 سے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے۔ پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ۔ جب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے اور وہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی جو وہ گڑھتے تھے۔ آیت نمبر 76 سے۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا
اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا یہ مال مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ آیت نمبر 79 سے، بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری آرائش کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم ملا تھا انہوں نے کہا تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ دو طرح کے لوگ تھے، دونوں نے الگ الگ باتیں کی۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ اٹھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس، بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 83 سے، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور آخری انجام ڈرانے والوں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو جو لوگ برائی کرتے ہیں انہیں وہی ملے گا جو انہوں نے کیا۔ آیت نمبر 85 سے، بے شک جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا وہ تمہیں ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اور تمہیں یہ امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی مہربانی سے، بس تم منکروں کے مددگار نہ بنو، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں جبکہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہے، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کے سامنے کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فیصلہ اسی کے لیے ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔